جو صفت تھی منیب، سب کو چھوڑ کر اس کا ہو جانا، سب کو چھوڑ کر منیب اس کا ہو جانا، یہ تیسری صفت قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کی بیان کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ تھے جو سب کو چھوڑ کر اپنے خدا کی ہو گئے تھے، ہر چیز کو چھوڑ کر اپنے اللہ کے ہو گئے تھے۔ جس طرح آپ نے دیکھا رب نے کہا اے میرے خلیل نمرود جو ظالم بادشاہ ہے اس کو جا کر کلمہ حق اس کے سامنے بلند کر۔ آج ہمیں کسی بڑے آدمی کے سامنے کھڑا ہو کے کلمہ حق بلند کرنا ہوئے، سچی گل کرنی ہوئے، اسایا دے چودھری صاحب، سنٹر پن دے وزیر اعظم صاحب یا فلاں امیر زادہ صاحب، اگر ہم اس کے سامنے حق بات کریں گے وہ ہمیں جھڑک دیں گے، ہم کمزور ہیں۔ لیکن خلیل اللہ اکیلے ہیں، کفر سے عالم بھرا ہوا ہے، ہر طرف بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، ایک اللہ کا نبی خلیل جس کا نام ہے، اس نے نہیں دیکھا کہ ادھر نمرود کی بادشاہی، ادھر نمرود کی خدائی کے ڈنکے بج رہے ہیں، ہر طرف لوگ اسے سجدے کر رہے ہیں، رب کا حکم آ گیا میرے خلیل اس نمرود کے سامنے جا کر کلمہ حق بلند کر، اسے بتا ظالم تو خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے جس نے سارے جہان کو بسایا ہے۔ اب یہ کلمہ کہنا، پورا جہان کفر سے بھرا ہوا ہے اور بادشاہی نمرود کی ہے زیرت دنیا میں، تو وہاں جا کر اتنا آسان کام نہیں ہے، جہاں کمزور آدمی امیر آدمی کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا، تو جہاں سارا جہان ہی کفر میں غرق ہو چکا ہے، شرک میں ڈوبا ہوا ہے، وہاں جب رب کا حکم آ گیا، ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ میں اکیلا ہوں تو پھر میرے ساتھ یہ کیا میرا حال کریں گے، یہ ساری چیزیں جو پھر معاملہ یہی ہوا کہ آپ کو آگ میں پھینکا گیا، آپ پر کتنی آزمائشیں، ہم جان کفر کی طرف آئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام رب کا جب حکم ہو گیا کہ اے میرے خلیل نمرود کے سامنے جا کر کھڑے ہو کر کلمہ حق بلند کر، آپ نے پھر کلمہ حق بلند کیا، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جا کر کہا کہ اے نمرود تو خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب کو لے جاتا ہے، اگر تو خدا ہے اس طرف نکال کر اس طرف لے جا۔ اتنا بڑا بادشاہ نمرود، اس کے سامنے اتنی بڑی بات کر دینا کہ اس بات میں نمرود خدائی کا دعویٰ کرنے والا لاجواب ہو گیا۔ چھوٹی بات تھی کہ دنیا دیکھ رہی ہے، نمرود لاجواب ہو رہا ہے، اس کے سامنے کوئی جواب ہی نہیں ہے، کیسے ادھر سے سورج نکال سکتا؟ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، جواب ابراہیم علیہ السلام کو نہ دے سکا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ سب کو چھوڑ کر اپنے رب کا ساتھ دینے والے تھے، اپنے رب کے حکم پر فرمان پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے تھے۔ آج ہمیں بھی یہی ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ہے کہ ہم بھی اپنے معاملات کو سائڈ پر رکھیں، ان کو پس پش رکھیں، اپنے خدا کی مانیں، جو اس کے رسول کا حکم ہے اس پر عمل کریں۔ تو اسی طرح پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب کلمہ حق بلند کیا، پھر آپ کے لیے آگ جلائی گئی اور